پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل چینج آنے والا ہے، یعنی کہ 27th امینڈمنٹ، جس کا ہمارے سوشل میڈیا اور ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر صبح شام ذکر ہو رہا ہے۔ اس آئینی ترمیم میں بات آئین کی نہیں بلکہ آرمی کے سٹرکچر کی ہوگی۔ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے سے کیا نقصان ہوگا، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد پاکستان میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی پوسٹ ختم ہو جائے گی، جن کے آخری چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا ویسے ہی 26 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ پوسٹ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد یعنی کہ 27 نومبر سے ڈیمولش ہو جائے گی۔ اس کی جگہ ایک نئی پوسٹ CDF یعنی کہ چیف آف ڈیفینس فورس بنائی جائے گی، جس کا کنٹرول آرمی چیف کے پاس ہوگا۔ اگر ہم اس کو کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس فیلڈ مارشل کا رینک بھی ہوگا، آرمی چیف کا رینک بھی ہوگا، اور CDF یعنی کہ چیف آف ڈیفینس فورس کی پوسٹ بھی ان کے پاس ہوگی۔ ساتھ ہی 5 سٹار رینک جیسے فیلڈ مارشل یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی 5 سٹار رینک ہے، اس کو کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی دی جائے گی، یعنی کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ان کو لائف ٹائم یونیفارم اور پریویلیجز ملیں گے۔ اس کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں جو لوگ ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ملٹری سسٹم زیادہ آرگنائز اور ایفیشینٹ ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے سے تینوں فورسز آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایک ہی جگہ ایک ہی کمانڈ کے نیچے کام کریں گے۔ اس سے نیشنل سیکورٹی اور نیوکلیئر ڈیسیژنز زیادہ فاسٹ اور یونیفائڈ ہو جائیں گے، اور لائف ٹائم رینک سے سسٹم میں کنٹینیوٹی برقرار رہے گی۔ لیکن اگر ہم بات کریں کرٹکس کی، تو اس کے کرٹکس یعنی کہ اس کے مخالف کہتے ہیں کہ اس سے پاور 3 ہاتھوں کی بجائے اب ایک ہاتھ میں ہی زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ اس سے سویلین اور جوڈیشل سسٹم اوور سائٹ ویک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا 27th امینڈمنٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنائے گی، یا پاکستان کی ڈیموکریسی کو اور بھی زیادہ ویک کر دے گی، اور پاور اسٹرگل پچھلے 70 سالوں کی طرح اب بھی برقرار رہے گا؟ آپ کے کیا خیال ہے، کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔